بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا اشرا اختتام کی طرف ہے، اور جیسے جیسے رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے، گھڑیاں ہم سے یوں ہے کہ ایسے لگ رہا ہے اسے چھلنے کی طرف جا رہی ہیں، تو وقت کم رہ گیا ہے، اور یہی لمحات ہیں کہ ہم اپنی بخشش کے لیے اور زیادہ دعائیں کریں۔ تو انہی ساعتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کا موضوع بھی ہم نے اسی لیے ذرا مختلف رکھا ہے۔ ڈاکٹر فضا، اس حوالے سے آپ بتائیے۔ جی، آج ہم بات کریں گے معاشرے میں اصلاح کا حکم، یعنی معاشرے میں اصلاح کون کرے گا، کس کی ذمہ داری ہے، کس کی رسپانسبلٹی ہے، اور یقینی طور پہ علماء کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، علماء کی رسپانسبلٹی ہے۔ جیسے جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے، تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ چیک اپ کرواتے ہیں، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹ آتی، پتہ چلتا ہے کہ علاج شروع کرنا ہے، کیا پرابلم چل رہا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے دینی کچھ مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ علماء کرام ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ ذمہ داری جو ہمارے علماء ہیں وہ پراپر طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں، یا پھر کہوں کہ نہیں نبھا رہے، یہ کہنا میرے کیسے بہت غیر مناسب ہو جائے گا، لیکن بہرحال علماء زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین یہ کہے کہ ہاں شاید وہ رسپانسبلٹی اس طرح ہمارے معاشرے میں نہ سمجھی جا رہی نہ نبھائی جا رہی، تو شاید ان کے منہ سے شاید یہ بات اچھی لگے، مجھے کہنا شاید مناسب نہ لگے، لیکن بہرحال ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھائی جائے۔ پھر معاشرے کا بھی اسامہ بھی بڑا کردار ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک بندہ ذمہ داری نبھا رہا ہے، فار ایگزامپل ڈاکٹر کی میں نے ایگزامپل دی، بہت سے لوگ گھر میں ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں، آج تک نانیوں دادیوں کے نسخے اور ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں، اور میں بہت سے ڈاکٹرز کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ٹوٹکا تو استعمال نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں آپ پلیز دوائی لیجئے، گھر کے ٹوٹکے استعمال نہ کیجئے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ تو ابھی بھی ڈینٹسٹ کا کانسیپٹ آیا، لیکن ابھی تک لوگ کہتے ہیں لونگ چبا لیں، ٹوتھ پیسٹ چینج کر لیں تو دانت کی درد ختم ہو جائے گی۔ تو مطلب پہلے عالم دین پہ آپ ٹرسٹ کریں، آپ ایک ایمان کا حصہ ہوتا ہے، جس طرح کہ کسی پہ آپ یقین کریں گے تو آپ کا علاج ہوگا، لیکن ہم گھر میں عالم بنے ہوتے ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیتے ہی نہیں ہے نا، جب لیں گے تو پھر وہ اصلاح کی طرف جائیں گے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے ہم نے جو کہ پینل اتنا زبردست رکھا ہوا ہے تو ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہیں، علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامعہ نور القرآن، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ابرار شاہ صاحب۔ دائیں جانب ہم نے پورا مفتیان کا پینل رکھ لیا آج، مفتی ابو محمد صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، اور مفتی نوید عباسی صاحب۔ اچھا، جب اصلاح کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک چیز گزارش کر دوں کہ معیشت میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارا اگر موازنہ کیا جاتا ہے مغرب سے تو جی بہت آگے نکل گئے، یورپ آگے چلا گیا، امریکہ اور دیگر ممالک، جہاں پر آپ کو مذہب اس طرح سے نظر نہیں آتا، اور پھر وہ ایک فرینچ ریولوشن کا دور اور جس طرح آیا کہ جی مذہب کا انفلوئنس وہاں سے ختم کر دیا گیا، یقیناً وہاں پر جو مذہبی طبقہ تھا اس کا بھی اس میں قصور ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ معاشرہ کس طرح سے تباہی کی طرف چلا گیا، ان کا فیملی سسٹم بالکل تباہ ہو کر رہ گیا، شادیوں کے بغیر آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کا کس طرح سے کوئی ادب آپ کو نہیں ملے گا، یعنی معاشرے میں آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ علماء ہمارے لیے اس لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ ان کا وجود برقرار رکھے، کہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ ایک معاشرہ ایک حد سے باہر نہ جائے، تو اس لیے بھی ان کی موجودگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن کیا ساری ذمہ داری علماء کی ہے، اور اگر ہے تو وہ نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے، اور کس کس کی کیا ذمہ داری ہے؟ معاشرے کو درست رکھنا، ہمارا معاشرہ صحیح جا رہا ہے، اگر کہیں غلط جا رہا ہے تو اس کو واپس وہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہے اس کے اندر رکھنا، کس کس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، واپس سے مجھے یاد ہے ہم بھی واپس آتے ہیں، لیکن سٹار نعت خوان دیکھ لیتے ہیں، پہلے سہرش کی طرف جاتے ہیں۔ جی سہرش آپ کی طرف آ رہے ہیں، پھر واپسی پہ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ اسامہ اور فضا، اس خوبصورت سیگمنٹ کا ناظرین آغاز کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سہرش زہیب، اور ایک خوبصورت شعر سے ہی میں چاہوں گی اس کلام سے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا جائے۔ ہر ذرہ کائنات کا رشک قمر ہوا، بزم جہاں میں نور خدا جلوہ گر ہوا، اور انسان کا وقار فرشتوں سے بڑھ گیا، پیدا بشر کی شکل میں خیر البشر ہوا۔ کیا ہی خوبصورت یہ الفاظ ہیں جو کہ استعمال کیے گئے ہیں، تعریف تو جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، اور یہ ثنا خوانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے جج صاحبان یہاں پر تشریف فرما ہیں، فیصل صاحب اور محترم شفیق صاحب، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ اپنے پہلے ثنا خوان کو میں دعوت دینا چاہوں گی، محمد معاذ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ معاذ، آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، اب نعت پیش کیجیے۔ غلام حشر میں جب سید
के चले लिवाए हमद के साए में से उठा के चले नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे जब आए तो बख्शवा। बहुत खूब मोहम्मद माज, और बड़ी दमदार आवाज़ थी आपकी, और बाकी जज साहिबान बताएंगे कि आपने कैसा पढ़ा। लेकिन पहले हम सुमैया नूर को भी सुन लेते हैं। छोटी सी बच्ची हैं और बहुत प्यारी सी सनाखा यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। सुमैया, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हुस्ने सोत का ज़मज़माए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से ए मेरे शाह शर्क़ को गए नान जबी ग़िज़ा तेरी, ए मेरे शाह शर्क़। बहुत खूबसूरत। ये सुमैया के बारे में मैं वही बात कहूँगी जो फैसल साहब आप कहते हैं कि छोटी सी बच्ची और काम करूँगी बड़े बड़े, क्या इन्होंने सुर लगाए हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ी है। और अपने आखिरी सनाखा को भी सुन लेते हैं, और असद ताहिर तशरीफ़ फरमा है। असद, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, जिसके बाद फिर जज साहिबान बताएंगे कि आप तीनों में से कौन से 2 ऐसे सनाखा हैं जिनको आज हमें अलविदा कहना होगा और कौन हमारे साथ आगे जाएगा। तो भरपूर तरीके से परफॉर्म कीजिए असद, 2 मिनट का वक्त है आपके पास। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने
اس دور میں لکھا ہوتا ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیث ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیث ان کی وہ نہ آتے تو زمان سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز. اور شفیق صاحب، فیصل صاحب، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے. تینوں کو آپ نے سنا ہے. ماشاءاللہ آج نظر آیا کہ تیاری سے بچے آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت معمولی سے فرق سے. اب جیسے معاذ نے ماشاءاللہ پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا، دمدار آواز، پاورفل آواز، لیکن وہ ایک جگہ تھوڑا سا اتر گئے. اور یہ جب انہوں نے ایڈ کر دیا کہ جو بخشوانے پہ آئے، تو جب ایڈ کر دیا تھا، یہ غلطی ان سے ہوئی. سمیہ نے بہت اچھا پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ، جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا، بیلنس اس طرح سے پڑھا. اسد نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، لیکن وہ اتنا زیادہ مجھے متاثر نہیں کر پائے. اوپر تھوڑا سا ان کی جو ہے وہ کچے سر لگے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. میرے حساب سے سمیہ نور آگے جا رہی ہیں. باقی شفیق صاحب. جی شفیق صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اپنے معاذ نے. تھوڑا سا اس میں جو ٹکاؤ تھا نا وہ نہیں رہا. آج کچھ مجھے محسوس ہوا. ٹھیک ہے بیٹا، ہماری بیٹی نے بہت جم کے اور بہت اوپر جس طرح گئی ہے نا، بہت خوبصورتی سے گئی ہیں. سبحان اللہ، تاثر بڑا بہت اچھا پیارا. پیدا ہوا. بالکل. اور اسد بھائی آج ہمارے تھوڑے سے ویک تھے، ذرا کمزور تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیصل صاحب کی رائے سے متفق ہیں. ہاں نہیں بالکل بہتر ہے ماشاءاللہ. تو جو ہمارے دو ثنا خان جن کو ہمیں الوداع کہنا ہے، ان کے ساتھ جائیں گے اڈور کی طرف سے گفٹ ہیمپر، اور ڈھیروں دعائیں ہیں ان کے لیے. پھر سے موقع ملے گا، محنت کرتے رہیے. اور جو سمیہ نور ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جائیں گی. یہی ثنا خوانی کا سلسلہ انشاءاللہ اب ٹرانسمیشن میں بھی جاری رہے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. تو آج ہمارا موضوع ہے جی اصلاح معاشرہ. اور اس کے لیے دیکھیے یہ سارے سیگمنٹ یہ سوچ کے رکھے ہیں، یہ سب رمضان المبارک سے جڑتے ہیں. سٹار نعت خواں ہو، سٹار ڈیبیٹر ہو، سٹار کوئزر ہو، یہ سب بچوں کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے. اور نعت خوانی یہ چونکہ ایک فن ہے، اس میں بچے کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اس میں کانفیڈنس بھی، اس کی تربیت کا ظاہر عنصر اس میں موجود ہوتا ہے. بالکل. تو یہ سب اب گھر کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. تو کل جو معاشرہ بننا ہے وہ آج کے بچے نے بنانا ہے. کیا بات تو ہے. ان کی اصلاح کے پہلو جو ہیں ان کے مواقع بھی ہم اس ٹرانسمیشن میں کوشش کرتے ہیں. تو ہم وقت ضائع کیے بغیر سٹار ڈیبیٹر دکھاتے ہیں ناظرین کو. اور جیسے جیسے آگے جا رہا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہو رہا ہے، بہت دلچسپی ہو رہی ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا. تو وہاں پر ہم دوسرے سیٹ پہ ہماری ساتھی اینکر مہاوش موجود ہیں. جی مہاوش. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ناظرین، میں ہوں مہاوش تبسم، اور ابھی تک ہمارے جتنے بھی ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے اس بات کا آئیڈیا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو آگے آنے کا، پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملتا، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا. لیکن یہ بڑی اچھی بات تھی کہ ہمارے چینل کے تھرو بول انٹرٹینمنٹ نے یہ موقع دیا، اور بہت سارے جو ٹیلنٹڈ ڈیبیٹرز تھے جن کو کبھی موقع نہیں ملا تھا وہ آئے اور انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کیا، اور اس سے ہمیں بھی ایک نیا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا. تو ابھی تک جتنے بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن
کمپٹیشنز ہمارے ہوئے ہیں ان کے جو ونرز تھے اب ان کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے, یعنی آج سے کوارٹر فائنلز شروع ہو رہے ہیں اور اب جو جیتے گا وہ جائے گا سیمی فائنلز میں. ایسا ہی ہے مدثر اور سمیہ؟ ٹاپک ناظرین آپ کو آج کا بتاتی چلوں, بڑا ہی اچھا ٹاپک ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے. بغض و حسد کی آگ ہے گھر گھر لگی ہوئی. بغض و حسد کی آگ ہے گھر گھر لگی ہوئی. اور میں رولز اینڈ ریگولیشنز اب دوبارہ تو نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ سارے جیت کر آئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 2.5 منٹ کا ٹائم ہے. لیکن تو پہلے سننے والوں کے لیے بتا دیجیے. سننے والوں کے لیے بتا دیتی ہوں جناب, 2.5 منٹ کا ٹائم ہے. 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا, 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا, اور دوسرا بزر بجنے پر یا اس سے پہلے تقریر کو ختم کرنا ہے. پہلے ڈیبیٹر ہیں آج کے سلمان شیخ. بیسٹ آف لک سلمان, جیت کر تو آپ آئے ہیں, آج بھی جیتنا ہے انشاءاللہ. کریں سٹارٹ. چلیں جی, آپ کا ٹائم شروع. سورہ ناس کے حالے میں کھڑا گمسم, سورہ ناس کے حالے میں کھڑا گمسم کہ میرے چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں صدر علی وقار. کیونکہ کچھ رشتے فقط رشتے نہیں بلکہ آزمائش ہوا کرتے ہیں جنہیں نبھانے کے لیے ومن شر حاسد اذا حسد کا ایک تعویذ اپنے گلے میں ڈالنا پڑتا ہے. کیونکہ بغض و حسد کی آگ ہے گھر گھر لگی ہوئی کہ صدر علی وقار اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا ہی حسد ہے. اور بغض و حسد کی وہ آگ جو حابل اور قابل کے درمیان بھڑک اٹھی تھی, آج تک اس کی چنگاری نسل آدم کے گھر گھر سے اٹھتی دکھائی دیتی ہے کہ وہ مقدس رشتے ناطے دھواں دھواں, وہ پاکیزہ تعلق اور واسطے راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے ہیں کہ ہم سر کٹا کے بیٹھے ہیں مقتل کی خاک پہ. اپنوں سے کوئی کہہ دو کہ نیزہ خرید لے, اپنوں سے کوئی کہہ دو کہ نیزہ خرید لے. کہ صدر علی وقار بغض و حسد کی کہانی میں ہمارا ماضی اور حال دونوں داغدار ہے کہ ابھی قائد ملت نے اتحاد کی علامت مکہ لہرایا ہی تھا کہ برادران ملت ہی کہا کہ کسی ملت کے شخص نے ان سے ان کی زندگی چھین لی. جنا کی بہن, ہاں جنا کی بہن گلیوں میں انصاف انصاف پکارتی نظر آئیں. میرا وطن دولت ہو گیا, وطن کے بدن سے لہو بہ گیا, وطن بھی اپنے قاتلوں کا متلاشی ہے صدر علی وقار. تو دوسری جانب جلاد تختہ کھینچتا ہے اور ایک منتخب وزیر اعظم پھانسی کے پھندے سے جھولتا نظر آتا ہے, اور ایک اعلیٰ فوجی طیارے کا فضا میں کام تمام ہو جانا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوں قتل سر عام ہو جانا صدر علی وقار. یہ بغض اور حسد ہی کی تو نشانی ہے کہ آج بھی اگر کوئی قتل کر دیا جائے اور سوال کیا جائے قاتل کا تو مسلکی جواب ملتے ہیں. ایک شیعہ جواب, ایک سنی جواب, ایک دیوبندی جواب, ایک بریلوی جواب, جبکہ کوئی یہ نہیں سوچتا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کہ خونے ناحق کے چھینٹے لگے ہیں دامن پہ کہ بغض و حسد کی آگ ہے لگی گھر گھر میں. بغض و حسد کی آگ ہے لگی گھر گھر میں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ہماری جو آج کی مقررہ ہیں جناب ان کو میں دعوت دوں گی. ارم حمید. ارم ریڈی ہو جائیں تو بتائیے گا. کریں سٹارٹ. چلیں جی سٹارٹ. باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کے دل کا قرار, وہ معصوم 13 سالہ بچہ حاسدوں کے جھانسے میں آ کر ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. وہ معصوم کیا جانتا تھا کہ اس کی قسمت ایک نیا موڑ لینے والی ہے. وہ ظالم جنہیں وہ بھائی مانتا تھا, ان کی آنکھوں پر بندھی وہ حسد کی پٹی اور دل میں وہ بغض کی مہر نہ انہیں رشتوں کا بھرم رکھنے دیتی ہے نہ انسانیت کی لاج, اور وہ اسے کنویں میں دھکیل آتے ہیں. کس کو پتھر مارے ناصر, کون پرایا ہے, دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. صدر ذی وقار وقت کی کایا پلٹتی ہے, پھر وہی معصوم, وہی 13 سالہ معصوم جب مصر کے تخت پر, وہی 13 سالہ یوسف جب مصر کے تخت پر جلوہ فرما ہوتا ہے تو وہی حاسد سامنے سوالی بن کر کھڑے نظر آتے ہیں. صدر ذی وقار ثابت ہوا
साबित हुआ कि हासिद पैगंबर ज़ादे भी हों तो नामुराद ही रहते हैं। बाहमी हसद ने हमारे दिल के करार को छीन लिया है और यही हसद बुग़्ज़ को जन्म देता है। कौमें एक दूसरे से बुग़्ज़ में मुब्तला हैं, भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन का घर तबाह कर रही है, हुकूमत के ऐवानों से लेकर गरीब की झोंपड़ी तक हर कहीं हसद का दौर दौरा है। सदर अली वक़ार, हमने ये जुल्म अपने ऊपर खुद ढाए कि जो दिल हमें मोहब्बतों से भरने का हुक्म दिया गया, हम उसमें नफ़रतें पाल बैठे। अरे इस खुदा के घर को हमने पाक रखना था, हमने शफाफ रखना था, हमने इसमें बुग़्ज़, कीना और हसद पालकर अपनी ज़िंदगियों को अज़ियतों में मुब्तला कर दिया। लेकिन याद रहे सदर अली वक़ार, जब हसद की बारिश होने लगती है तो फितनों के पौधे उगने लगते हैं, घर बर्बाद होने लगते हैं, दिलों के करार लुटने लगते हैं और कौमें बर्बाद होने लगती हैं। करें ट्राई तो कर लें, अभी टाइम चल रहा है। चलें, मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो डिबेटर हैं उनको मैं चाहूँगी कि वो डाइस पर आएँ। मोहम्मद दानिश हैं आज के हमारे नेक्स्ट डिबेटर। जी दानिश, ठीक है, करें, चलें जी, स्टार्ट। नफ़रतों की स्याह रातों में इश्क से थोड़ी रोशनी मांगो, इससे पहले कि ख्वाब मर जाएं अपने ख्वाबों की ज़िंदगी मांगो। सदर अली वक़ार, हुज्जतुल विदा का खुतबा है। हमें बताया गया कि अरबी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, लेकिन हम कौम परस्ती में बढ़ गए। बताया गया काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई सबकत नहीं, लेकिन हम नस्ल परस्ती में बढ़ गए। हमें बताया गया कि अमीर को गरीब पर कोई सबकत फजीलत हासिल नहीं, लेकिन हम अफसोस खुद साख्ता तबक़ात में बढ़ गए। अली वक़ार, जिन तालीम गाहों दर्स गाहों का मकसद तालीम देना था, वो अमीरी और गरीबी का फ़र्क करने लग गए। अली वक़ार, जिन दर्स गाहों और मदरसों का काम इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का प्रचार करना था, वो दीन को फ़िरके और एक दूसरे के बुग़्ज़ व हसद में बेचने लग गए। जिन अदालतों का काम अदलो इंसाफ से फ़ैसले करना था, बदकिस्मती से वो सियासी बसीरत पर इंसाफ बेचने लग गए। अली वक़ार, हमें बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना और तकरीम करने का हुक्म हुआ, लेकिन आज हम अपने आप को इतना काबिल कहते हुए, अपने आप को इतना दाना कहते हुए उन्हें गद्दार कहने लग गए जिन्होंने हमें हमारा मुस्तकबिल संवारा था। अली वक़ार, हमें यतीमों से शफ़क़त का हुक्म हुआ, लेकिन आज मेरे शहर में बुग़्ज़ व हसद की आग इतनी बढ़ गई कि कभी कौमियत के नाम पे, कभी फ़िरकावारियत के नाम पे मज़लूमों को यतीम किया जाने लगा। सदर अली वक़ार, हमें पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक और खुश इखलाकी का प्रचार करने का हुक्म हुआ, लेकिन आज अपने ही पड़ोसी फ़िरके और कौम के हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। अली वक़ार, हमें जिस घर को किताब ने पाक रिश्तों का अक़दार बताते हुए नेकियों और बरकतों का घर बताया, आज उस घर में बेबरकती और नापाकी है कि आज उस घर का बच्चा मुखलिसी, ईमान और इत्तेहाद नहीं, नफ़रत, इंतहा पसंदी और मफाद परस्ती है सीखता। अली वक़ार, हम बुग़्ज़ व हसद में इतना डूब गए कि जब किसी दुश्मन मुल्क की तरफ से किसी वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जाता तो हम मुल्की मफाद को छोड़कर सियासी इख्तिलाफ को देखते हुए दुश्मन मुल्क की उस बात की तायीद पे उतर आते। अली वक़ार, गुनाह हो सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले तो गरीब बिकते थे, अब इज़्ज़त माब बिकते हैं। एक दौर था इनकलाब आते थे, अब इनकलाब बिकते हैं। बहैसियत कौम हम इस कदर पस्ती का शिकार हो गए कि बुग़्ज़ व हसद की आग घर घर लगी। शुक्रिया। ठीक है, बाकी के दोनों डिबेटर्स भी आ जाएं डाइस पर। कमेंट्स ले लेते हैं। जी, आप लोग अपने रिमार्क्स दें। तो बड़ा क्लोज सा मार्जिन हो गया। हाँ। कंटेंट में आप लोगों का बड़ा अच्छा रहा, लेकिन जहाँ पे दोनों के पास अदायगी में थोड़ा सा मामला है, जहाँ नंबर सलमान के भी कटे हैं और दानिश के भी, तो उसके बाद जो पोजीशन निकली है वो बहुत ही क्लोज मार्जिन में जाके 0.5 से सलमान आज आप विनर हैं। चलें सलमान, बहुत मुबारक हो आपको। आगे अच्छी तैयारी करके आएगा सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि वो मुकाबला और भी ज़्यादा टफ होगा। आप दोनों के साथ जाएंगे अडोर के गिफ्ट हैम्पर्स, और तकरीरें आप लोगों ने भी बहुत अच्छी की, लेकिन आप भूल गई। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था जब आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आप पहले भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करी थी बहुत अच्छी तकरीर नो डाउट अच्छी थी, लेकिन वो भूल गई तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बहुत मुबारक हो सलमान एक बार फिर से। और नाज़रीन, ये था आज का हमारा डिबेट कंपटीशन। अब हमें अपने क्विज कंपटीशन की जानिब बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अपने मेन सेट की तरफ कि वहाँ पे क्या हो रहा है।
آج ہم بات کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی. معاشرے میں بگاڑ نہ آئے, اس کی اصلاح ہو. ظاہر ہے کہ انسان کی ایک جبلت ہے, انسان بھی کبھی برائی کی طرف جاتا ہے, اس طرح معاشرہ بھی. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہاں کراچی میں ایک میرے کولیگ مجھے ملے اور کہتے ہیں میرے پاس موقع ہے باہر جانے کا. یورپ کے ایک ملک کا انہوں نے حوالہ دیا. تو وہ ایسا ملک ہے, ویسے یورپ میں تو سارے ہی تقریباً ایسے ہیں کہ وہاں مرد کو مرد سے شادی کی توبہ استغفر اللہ اجازت ہے جی, عورت عورت سے کر لے. شراب آپ کو پتہ ہے وہاں کوئی برائی نہیں ہے. اور اسی طرح سے زنا, اور ماں باپ کو کہیں اولڈ ہوم میں آپ چھوڑ آئیں تو اس طرح سے وہ آپ بچے کو کچھ کہہ نہیں سکتا. ماں باپ بچے کی اصلاح کے لیے اگر کہیں کچھ کر دیا کچھ ایسا تو بچہ پولیس پہ کمپلین کر دے. مار پیٹ کا تو ظاہر ہے اسلام میں بھی کانسیپٹ نہیں, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں. تو جب یہ میں نے ان کو کہا کہ اب تم وہاں چلے جاؤ گے تو یہ خیال رکھنا کہ پھر تمہاری جو اولاد ہے تو یہ اس سے مت ایکسپیکٹ کرنا کہ اس سے یہ امید نہ رکھنا کہ اب تم کہو گے کہ وہ بڑی اس طرح سے پاک باز, یا تو اس کو بالکل گھر میں قید رکھنا. بچے دیکھیں گے, ابزارب کریں گے, وہی سیکھیں گے. ہاں, تو اس طرح کے معاشرے میں جب وہ جائے گا تو پھر اس ماحول کی وجہ سے, اب یہ جس طرح مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی, اگر ان پرندوں کو ہم لے لیں اور ان کو کسی ایسے موسم میں لے جائیں یا ایسی جگہ پر جہاں پر یہ سروائیو, برف پڑ رہی ہے یا اس معاشرے میں ماحول میں لے جائیں تو یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. اسی طرح سے اگر ہم یہ اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کو ہم وہ معاشرہ دیں گے اور اس کے بعد وہ کریں گے کہ وہ پاکستانی کی طرح بہیو کرے کہ اماں ابا ڈانٹ رہے ہیں تب بھی چپ کر کے سن رہے ہیں, احترام بھی کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے آج یہ سوال پوچھنا ہے کہ ترقی جو ہے یا کیا صرف معاشی ترقی ہے یا یہ ترقی کہ جی آج ہم کہیں ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں, کیا ہم پہلے سے زیادہ سچے ہو گئے ہیں, آج سے 1000 سال پہلے کے لوگوں سے زیادہ سچے ہو گئے ہیں, ایماندار ہو گئے ہیں, پھر تو ہم نے ترقی کی ہے. اسامہ بھائی ایک بڑی گہری بات جو کہ تکلیف بھی دیتی ہے, کیونکہ تکلیف کس طرح دیتی ہے میں ذرا اظہار کر دوں کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن پاک نے پورا ایک آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا دیا. اس دن بڑی پیاری ہم نے بات کی ایک دن ٹرانسمیشن میں کہ قرآن پاک میں جو بتا دیا گیا, زمانہ جتنا بھی جدید ہوتا جائے, کتنے بھی ادوار آتے جائیں, 100 سال آگے 200 سال آگے, جب تک زندگی چلتی رہے گی, دنیا چلتی رہے گی, قرآن پاک کے اصول آپ کو بتا دیے گئے قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے, اب مطلب قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے, مسلمان ہم ہیں, ہمیں سارا کچھ بتایا گیا ہے, لیکن ترقی ان معاشروں نے کر لی. مطلب بہت سی چیزوں میں انہوں نے ترقی بھی کی ہے, ان کی بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں, بہت سی چیزیں ان کی ہم سے بہتر بھی ہوں گی. اب وہ انہوں نے بہتری جو ہے وہ کیسے اچیو کی, وہاں ہم پیچھے کیسے رہ گئے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو مسلمان سائنسدان تھے, آپ نے نام بھی لیے, تو اب ہمارے جو مسلمان سائنسدان ہیں یا سائنس کی دنیا میں دیکھ لیں کتنی ترقی کی مسلمانوں نے, اور پھر جو ہمارے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, رومرز پھیلائی جاتی ہیں, وہ کتنی تکلیف دیتی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ, اور علماء کتنا برا لگتا ہوگا, کتنا دکھ ہوتا ہوگا, کتنی اذیت ہوتی ہوگی. اس تمام پہ ہم کھل کر بات کریں گے. میرے خیال سے اسٹار کوئزر کا کہا جا رہا ہے, پہلے ہم اسٹار کوئزر دکھاتے ہیں, مہاوش دوسرے سیٹ پہ موجود ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ناظرین, تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کوئز کمپٹیشن ہے ہمارا, اس کے بھی کوارٹر فائنلز آج سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹاپ 36 ونرز جو کہ 36 ایپیسوڈز میں تھے ونرز, اب ان سب کا آپس میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو 12 ہوں گے وہ سیمی فائنل میں جائیں گے. آج بھی اسی طرح سے ہوگا, 3 کنٹیسٹنٹس ہوں گے, ان میں سے کوئی ایک ہے جو کہ جیت کر آگے جائے گا. تو بالکل ویسے ہی ہوگا. ٹیم بے میں ہمارے ساتھ ہے کامران سعید, ٹیم واؤ میں ہے نسا, اور ٹیم لام میں ہے حمزہ نور. آپ سب اپنے پہلے ایک ایک مقابلے میں جیت کر آگے آئے ہیں, لیکن اب آپ تینوں کے درمیان مقابلہ ہے, اور بالکل ویسے ہی ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو پتہ ہے, میرا خیال ہے دوبارہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بزر راؤنڈ ہے اور ایک ریپڈ فائر ہے. ٹھیک ہے, تو سٹارٹ کریں بزر راؤنڈ سے. پہلا سوال ہے آج کا. قائد اعظم نے کانگریس کی کس تحریک کو ہلاکت خیز قرار دیا تھا؟ چلے میں 2 آپشنز دے رہی ہوں, تحریک عدم تعاون یا تحریک عدم اعتماد. تحریک عدم تعاون. بالکل صحیح جواب, تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. قریش نے کب معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی؟ معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی قریش نے کب کی تھی؟ 2 آپشنز دے رہی ہوں, 7 ہجری یا 8 ہجری. 7 ہجری. غلط جواب, 8 ہجری. -10 ہو گیا. اگلا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پھپھوزاد بہن سے آپ کا نکاح ہوا تھا؟ اس میں آپشنز نہیں دے سکتی. میمونہ. غلط جواب, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اگلا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی آپ کے داماد بھی تھے؟ واو, حضرت علی. بالکل صحیح, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چچا زاد بھائی کو ابو تراب کا لقب دیا تھا؟ لام. حضرت علی رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح.
अगला सवाल, कायद आज़म ने पहली बार सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिला कब लिया था? ऑप्शंस हैं 4 जुलाई 1887 या 5 जुलाई 1887। 4 जुलाई 1887। सही जवाब 4 जुलाई 1887। अगला है जनाब, कारगिल की जंग में कितने अफराद को निशान हैदर दिया गया? कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालिक जान शहीद। बिल्कुल 2 को दिया था और सही जवाब है। वैसे मैंने तादाद पूछी थी, आपने नाम भी बता दिया, बहुत अच्छी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अरसे तक दूध पिलाने की सआदत किसे हासिल हुई? हज़रत हलीमा सादिया। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल सूरत में नाजिल होने वाली पहली सूरत का नाम क्या था? किसने बजाया पहले? जी लाम। लाम ने? सूरह फातिहा। बिल्कुल सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आपके रज़ाई भाई भी थे? वाओ, हज़रत हमज़ा। सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन है बजर राउंड का। सरवर शहीद रोड, फैसल शहीद रोड, अजीज़ भट्टी रोड, सरफराज रफ़ीकी रोड पाकिस्तान के किस शहर में साथ साथ हैं? कराची को। ये तो बहुत आसान था, लाहौर। लाहौर है इसका जवाब। आपका जवाब गलत है, आपके -10 हो गए। मेरे सामने जनाब स्कोर बोर्ड, और टीम बे ने लिए हैं 30 पॉइंट्स, टीम वाओ के हैं -10 और टीम लाम आपने लिए हैं 40। तो इस हिसाब से आप बेहतर जा रहे हैं। जवाब आपने ज़्यादा दिए थे लेकिन आपके कुछ गलत हो गए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हैं। रैपिड फायर का रूल आपको पता है? मौका तो अभी है क्योंकि मौका रैपिड है, फायर है। कौन कर रहा है पहले? पहले मैं कर रही हूँ। ज़्यादा सवालों के सही जवाब तो ज़्यादा नंबर्स। करें स्टार्ट करें? चलें स्टार्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सफ़र किस मुल्क का किया था? शाम का। बिल्कुल सही। हज़रत हफ्सा का इंतकाल कब हुआ था, यानी कि उनकी उम्र क्या थी? पास। सबसे ज़्यादा आबादी वाला बर्रे आज़म कौन सा है? एशिया। बिल्कुल सही। हज़रत आयशा ने कुल कितनी उम्र पाई थी? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मौसम कौन सा था? बाहर का मौसम। बिल्कुल सही। कुफार मक्का के हलीफ कबीले का नाम क्या था? पास। बनु बकर। गैराबाद बर्रे आज़म कौन सा है? अंटार्कटिका। बिल्कुल सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रोज़ पैदा हुए थे? किस रोज़? पीर बरोज़ पीर। बिल्कुल सही। कायदे आज़म के कितने मामू थे? पास। 1। शादी के कितने अरसे बाद हज़रत अब्दुल्ला ने तिजारती सफ़र किया था? पास। 6 माह बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा? नाम किसने रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा? मोहम्मद उनके दादा ने रखा था और अहमद वालदा ने रखा था। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब है। ठीक है जी। टीम वाओ आप रेडी हैं? चलें मुदस्सिर आप करें सवाल। जी चलें जी स्टार्ट। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से कहाँ बैत ली थी? पास। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहले किसने हज़रत आयशा की पाक दामन होने की गवाही दी? पास। किस मुल्क में सांप नहीं पाए जाते? न्यूजीलैंड। दुरुस्त। जना अरबी ज़बान का लफ्ज़ के क्या मानी है? ताजिर। जना ताजिर। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके क्या मानी है? जिना के ताजिर। गलत। बाजू। कुरान मजीद में कुल सूरतों की तादाद कितनी है? 114। दुरुस्त। मोहम्मद अली जना के आबाओ अजदाद किस चीज़ की तजारत करते थे? पास। गूंद और मछली की। कौन सी नमाज की सुन्नतों के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें? पास। नमाज फ़ज्र। फ़तह मक्का के बाद मर्दों से बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, औरतों से बैत किसने ली थी? पास। हज़रत उमर फ़ारूक ने। अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को आखिरी ख़त कब लिखा था? पास। 10 नवंबर 1937। जब कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 35 साल। दुरुस्त। टाइम भी खत्म हो गया इसके साथ ही। टीम लाम रेडी हैं आप? जी। सुमैया आप करेंगे सवाल? बिल्कुल। पिछले राउंड में नंबर तो ज़्यादा थे, अब देखते हैं क्या करते हैं आप। स्टार्ट करें। पहले सफ़र शाम के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 7 साल। गलत जवाब। 12 साल 2 महीने। सबसे छोटा बर्रे आज़म कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ। गलत जवाब। फतेह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने रोज़ मक्का मुकरमा में क़याम फरमाया था? 10 रोज़। 18 रोज़। फतेह मक्का के बाद कौन सा गज़वा पेश आया था? ग़ज़वा हुनैन। बिल्कुल सही। सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? 8 मिनट 20 सेकंड। सही मान लेते हैं, 8 मिनट 30 सेकंड। मनात बुत को किसने तोड़ा था?
हज़रत इब्राहिम, हजरत साद बिन जैद। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, शंघाई टावर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी का मुअज्जिन किसे मुकर्रर किया हज़रत था? बिलाल, बिल्कुल सही जवाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा कौन थी? बीबी हलीमा, बीबी हलीमा। एक जवाब सही है तो दुरुस्त मान लेते हैं। दुरुस्त मान लेते हैं, ठीक है, दुरुस्त मान हज़रत लिया। सोबिया ने भी उनको हाँ, तो कराया। एक पहले जवाब। उन्होंने हाँ। तो उसके बाद हज़रत हलीमा के पास। ठीक है ना, सही है, मान लिया, सही मान लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग था। अब मेरे सामने अगर स्कोर बोर्ड आ जाए तो पता चल जाए कि कौन है जो सेमीफाइनल में जा रहे हैं। जनाब टाई हो गया है। टाई हो गया टाई हो गया है। टीम बे के हैं 90 पॉइंट्स और टीम लाम के भी 90 पॉइंट्स है। अब टीम एक वाओ सवाल के कर 20 लें। है। तो बे और लाम बजर में चूंकि पे। टाई हो गया है तो अब करना यह है कि एक सवाल आप लोगों से किया जाएगा, आप लोग करेंगे सवाल। जो पहले बजर बजाएगा और सही जवाब देगा, अगर आपने बजर दबा के गलत जवाब दे दिया तो जो दूसरा है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा सोच समझ के। कौन करे? आप कर लें सवाल। जी मैं कर लेता कर रहे हैं? आसान सा चलें। कर ले। कोई आसान सा कर हाँ, लें। आसान बहुत आसान कर इसलिए रहे हैं। बजर पर हाथ रख लें आप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कौन सा महीना गारे हिरा में बसर करते थे? जी बे। रमज़ानुल मुबारक। तो आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। जबरदस्त, जवाब दुरुस्त है जी। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो आपको कामरान सईद। आप हमारे नेक्स्ट राउंड यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तैयारी आपकी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस वो लास्ट में जो हुआ है उसकी वजह से आप रह गए। आप दोनों के साथ जाएंगे एडोर की गिफ्ट हैम्पर्स और आप जाएंगे हमारे अगले राउंड में। बहुत मुबारक हो आपको। तो नाज़रीन, इसके साथ ही क्विज़ कंपटीशन हमारा इख्तिताम को पहुंचता है और अब हम चलेंगे अपने मेन सेट की तरफ जहां पर हैं फ़िज़ा और उसामा। जनाब, स्टार क्विज़र में अब सवाल जवाब यहाँ डॉक्टर फिजा ने मुझसे शुरू कर दिए हैं और एक बहस छेड़ दी है उन्होंने कि जनाब वो हमसे आगे क्यों है। छेड़नी है भाई आगे। माशरे जो दूसरे माशरे जिनकी हम बात कर रहे हैं कि मगरिब का माशरा, दूसरे माशरे, वो हमसे आगे क्यों निकल गए हैं? फिर क्या उनमें इतनी इस्लाह है जो मैंने बात की थी कि वहाँ कई और क्या बुराइयां भी हैं? वजह क्या है? मतलब क्यों जहाँ वो पर- आगे गए वहाँ आगे क्यों गए हैं? ठीक है, और ये वहाँ अच्छा हम सवाल पीछे है। क्यों रह बिल्कुल गए बिल्कुल, हैं? ये हमने इसीलिए कहाँ तो से हम मार वहाँ जाना खाई? चाहते हैं कि हाँ। अच्छा वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए। अब आपस क्यों की है? बातें देखिए ना, हर कोई कोशिश कर रहा होता है कि मुझे अमेरिका का वीजा मिल जाए, और यकीन जानिए मेरा कभी दिल नहीं चाहता पाकिस्तान छोड़ने का। मैं अल्लाह कहती हूँ, अल्लाह ना करे मुझे कभी जाना पड़े, पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ। लेकिन बहुत से लोग, मैं सबके सामने बता रही हूँ कि मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहती हूँ हमेशा। लेकिन बहुत से लोगों को, मेरी फैमिली में बहुत से लोग होंगे जिनको बड़ा शौक है अमेरिका का वीजा, अमेरिका चले जाएं, बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाए। क्यों? क्या है ऐसा अमेरिका में? क्या है ऐसा अमेरिका ये में? जानने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब मैं भी कोशिश करता हूँ। लेकिन जिन लोगों का दिल चाह रहा है कवाली सुनने को, पहले उनको कवाली सुना देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कसम
جناب آپ نے قوالی سنی اور یہاں پر بھی سننے کو بہت کچھ ہے، میں بھی سن رہا ہوں، لیکن اب ہم نے علماء سے سننا ہے. ڈاکٹر فضا کے سوال تابڑ توڑ مجھ سے ہو رہے ہیں کہ جناب آپ امریکہ کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کہ جی وہاں جانا زندگی بہتر ہے. تو لوگ معاشی زندگی بہتر بنانے کے لیے روزگار کے لیے چلے جاتے آج یہ ٹاپک اگر ہم نے ہمارے معاشرے میں اگر یہ کیوں نہیں ہے، کریں گے یہاں پہ کیا ہے ایسا. اب بہت سے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھیے بتائیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ میں سے دیکھنے والوں میں سے جو ابھی بھی کوشش کریں گے امریکہ چلے جائیں، کسی طرح بچوں کو لے کے یورپ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں. کیوں پاکستان میں کیوں نہ رہا جائے؟ اور اب جو چاہتے ہیں ظاہری بات ہے میں ان کی بھی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہے وہاں پہ، تو یہاں پہ وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے عالم کے بول میں بریک کے بعد. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، چونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان. مفتی صاحب یہ تو فرمائیے نا ذرا، یہ معاشرے کی اصلاح یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارا معاشرہ کیا بہت اچھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آج آپ نے موضوع کا انتخاب کیا کہ اصلاح معاشرہ. بنیادی طور پر معاشرتی بگاڑ ہی سے قومیں تباہی کی طرف جاتی ہیں اور معاشرے کی اصلاح سے قومیں جانب عروج بڑھتی ہیں. تو ہم جس عصر میں جی رہے ہیں، ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہاں طرح طرح کا بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کسی ایک فرد کی نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر آدمی نگہباں ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی چرواہ ہے. اس کو جس معنی میں لیں، اور ہر ایک سے اس سے زیر نگین لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا.
اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات ارشاد فرما گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے نبی علیہ السلام کی حیات کو بطور کامل نمونہ ہمیں عطا کر دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حیات کے ظاہری باطنی سارے گوشے ہم پر عیاں ہیں، اس کے مطابق اب ہم نے چلنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچہ خود تو ہل بھی نہیں سکتا، تو یہ ساری ذمہ داری ماں کی اور باپ کی ہوتی ہے۔ تو جہاں اس کو پروان چڑھانے میں ماں باپ یعنی رب بن کر اس کو کھلاتے ہیں، یہاں رب حقیقی معنی میں نہیں ہے، یعنی رب کی عطا سے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بچہ آگے بڑھتا ہے تو اس کی اصلاح کرنا یہ بنیادی طور پر گھر کے بڑوں کی، ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیدھا راستہ بھی بتائیں۔ دیکھیے انسان میں اور ان جانوروں میں ایک فرق ہے، یہ پرندے درندے جو بھی ہیں ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ وہ جو صدیوں پہلے جس طریقے سے گھونسلہ بناتا تھا کوا، آج ویسے ہی بناتا ہے، اس نے کوئی ترقی نہیں کی، وہ اپنے اسی انداز سے جی رہے ہیں۔ شیر صدیوں پہلے شکار کر کے گزارا کرتا تھا، جنگل کے جانوروں کو مارتا تھا، آج بھی وہی کام کرتا ہے۔ لیکن انسان اگر صدیوں پہلے جنگلوں میں رہتا تھا اور وہ فرد کی حیثیت سے تھا، تو جب وہ معاشرہ بنا اس کا، تو پھر وہ خاندان سے معاشرے میں آیا، تو اس نے آگے بڑھ کر معاشرے کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے۔ تو آج ہم چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں، اگر میرے گھر میں اچھائی ہے اور دوسرے گھر میں برائی ہے، یا میرے گھر میں برائی ہے اور علامہ صاحب کے گھر میں اچھائی ہے، تو ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو معاشرہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جہاں معاشرے میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے، تو وہاں معاشرے کے تمام افراد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ جب معاشرے میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، تو کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے، تو اس سے معاشرے میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ اچھے بنیں گے، اور اب آپ بروں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ صحبت سالے را سالے کنت، صحبت تالے را تالے کنت۔ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو بروں کی صحبت میں رہ کر آدمی برا بن جاتا ہے۔ آپ اگر جو ہے وہ عطار کے پاس بیٹھیں تو وہ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے خوشبو آنے لگ جائے گی، اور اگر آپ جو ہے نا وہ لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھیں، وہاں بھٹی چل رہی ہو، تو آپ خواہ میں آپ کے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں کوئی آگ کا جو ہے نا وہ اٹھ کر لگے گا اور آپ کے کپڑے جل جائیں گے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے معاشرے کو جو پاکیزہ بنانا ہے، تو اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جناب علامہ امین شہیدی صاحب، یہ فرمائیے معاشرے کی اصلاح، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو ساری ڈیبیٹ میرا خیال ہے کافی ہم نے کر لی کہ جی یورپ دیگر ممالک میں ہم کیوں جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، وہ معاشرے ہم سے آگے کیوں نکل گئے ہیں، ہم اتنی پستی میں کیوں؟ ملاوٹ، دو نمبری، جھوٹ، دغا، فریب، یہ سب قانون کا کوئی خوف نہیں ہے، سزا جزا کا کچھ نہیں کانسیپٹ ہے۔ مطلب چھوٹی سی بات ہے کہ سگنل توڑا جاتا ہے، وہاں پہ آپ جا کے سگنل نہیں توڑ سکتے باہر کے ممالک میں، یہاں پہ سگنل توڑتے تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے۔ بیچارے جو بیچارہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے وہاں پہ، ٹریفک وارڈن اس سے لڑنا شروع کر دیں گے، اس پہ چڑھائی شروع کر دیں گے، اوپر سے کالز کروانا شروع کر دیں گے کہ تمہیں پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں، تم مجھے روک رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے سوالات ختم ہوئے ہوں شروع کر دیں آپ جلدی سے، ورنہ اور آ جانے ہیں۔ آج ویسے میں وہ کہتے ہیں عالم کے بول سے پہلے اتنی ڈسکشن ہوگی کہ عالم کے بول اب شروع ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے پاس لفظ ماشاءاللہ بہت ہیں، بہت شکریہ، تو اس آپ کا کہہ دینا بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، کافی سارا ٹائم آپ گین کر سکتی ہیں بڑی آسانی سے، کوئی مشکل نہیں۔ ابھی آپ تعریف کریں طنز کریں، یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ نہیں میں تعریفاً ہی عرض کر رہا ہوں، تعریفاً ہی عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ بڑا اچھا بولتی ہیں۔ بہت شکریہ علامہ تو صاحب، بس یہ تعریف ہی تھی نا علامہ صاحب۔ ارے میں آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہوں۔ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ ایک موضوع پہلے ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے جو نچلے موضوعات ہیں، فرعی موضوعات، ان کو ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس پر ڈیبیٹ شروع کریں تو پھر آپ کے قارئین، سامعین، ناظرین سب کو تسلسل سے ایک موضوع پر مرحلہ بمرحلہ کچھ سننے کو اور سیکھنے کو موقع ملے گا۔ ورنہ کسی دسترخوان پر آپ بیٹھے ہو، ایک جگہ شربت، دوسری جگہ چائے، تیسری جگہ حلیم، چوتھی جگہ کوئی اور، تو آپ ہر ایک میں سے کھائیں گے تو فوراً پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں کھانے میں آپ کو احتیاط سے، ترتیب سے لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اسی طرح سے فکری خوراک میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں آپ نے اس میں جو چھیڑے ہوئے نا، وہ
कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ मौज़ूआत को छेड़ा है और वो 5 मुख्तलिफ मौज़ूआत अपनी जगह बड़े मुस्तकिल मौज़ूआत हैं, हर एक पर घंटों डिबेट हो सकती है। उलमा का किरदार क्या है, इस पर जो है आप 1 महीना डिबेट करवा लें। माशरे की इस्लाह किसके ज़िम्मे है, 1 महीना डिबेट करवा लें, इतना वसी मौजू है। माशरे में बिगाड़ क्यों है, आप 1 महीना डिबेट करवा लें। कानून तोड़ा क्यों जाता है, तरक्की क्यों नहीं होती, लोग हिजरत क्यों करते हैं, इनमें हर एक अपनी जगह एक बहुत बड़ा मौजू है। अब सवाल ये है कि हमने किस मौजू से शुरू करना है। माशरे की इस्लाह कर लेते हैं ना कि देखिए माशरे की जो इस्लाह है वो किसकी जिम्मेदारी है और क्या वो जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बहुत खूब। इकबाल का हमारे मुफ्ती अब्बासी साहब ने रिवायत का हवाला दिया हदीस का, और कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मस्ऊल अन रइयत है। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। देखिए, कोई माशरा तब तक माशरा नहीं बनता जब तक मुख्तलिफ अफराद आकर एक सोशल लाइफ शुरू ना करें। माशरा बनाने के लिए मुख्तलिफ अफराद का किसी एक जगह इकट्ठे होकर कुछ उसूलों पर समझौता करके एक दूसरे के हुकूक और हुदूद का ख्याल रखते हुए इज्तिमाई ज़िंदगी का आगाज़ करने के नतीजे में एक माशरा जन्म लेता है। माशरे में ख़राबी कब होती है, जब उन हुदूद और उन उसूलों को पामाल किया जाए। ये उसूल है, इसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, इसका ताल्लुक़ वही से नहीं है, इसका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों से है। अब इन उसूलों पर कोई काफिर अमल करे तो जन्नत की ज़िंदगी गुजारेगा इस दुनिया में, मुसलमान अमल न करे तो इसी दुनिया में जहन्नम की ज़िंदगी गुजारेगा। 2 बराबर के प्लाट्स आपको दिए जाएं, बराबर के, पानी भी आपको मुहैया हो, खाद भी मुहैया हो, हल भी मुहैया हो, ट्रैक्टर भी मुहैया हो, एक दिया जाए एक मुशरिक को और एक दिया जाए एक तहज्जुद पढ़ने वाले नमाजी को। मुशरिक आए, सुबह शाम मेहनत करे, गर्मी में पसीना बहाए, ज़मीन नरम करे, बेहतरीन बीज का इंतखाब करे, बीज बोए, खाद अपने मौके पर दे, पानी अपने मौके पर दे, तमाम बीमारियों से उसको बचाए। और वो जो मुतहज्जिर मुसलमान है वो बैठकर मुसल्ला पे सिर्फ नमाज़ें पढ़े और यहाँ पर कोई काम ना करे और वहाँ पर अल्लाह से दुआ करेंगे बाइला मेरी खेती आबाद कर दे और मुशरिक से मुझे ज़्यादा दे, अल्लाह देगा नहीं। ये उसूल के खिलाफ है, ये उसूल के खिलाफ है, यानी निज़ाम ज़िंदगी जो अल्लाह ने इंसानों को बना कर दी है उसके खिलाफ है। ये मुझे वही बात है कि जो मैं शाह साहब को अक्सर कहती हूँ कि आप मेहनत ना करें लेकिन वजीफा दे देंगे पास हो जाए। अब आप जब इस एंगल से देखते हैं ना तो फिर आपको ये पता चलता है कि एक माशरे को बनाने में किसी ख़ास फ़र्द या किसी ख़ास सिन्फ का रोल नहीं होता, हर फ़र्द का रोल होता है। एक बात। अच्छा, दूसरी बात जो इंतहाई अहम है, आज ये जो हम कहते हैं उलमाए कराम उलमाए कराम उलमाए कराम उलमाए कराम, तो आज एक सिन्फ की सूरत में सामने आए हैं। क्या नबी करीम के दौर में भी ऐसा ही था? नबी करीम जो दीन लेकर आए उस दीन को जिस तक पहुंचाया उसके जिम्मे भी लगाया कि तुमने ये दीन आगे पहुंचाना है। नबी करीम के दौर में एक सहाबी मुजाहिद भी था, सिपाही भी था, ताजर भी था, मुअल्लिम भी था, इमाम मस्जिद भी था, मुबल्लिग भी था, कारी कुरान भी था, खेती बाड़ी करने वाला किसान भी था। एक फ़र्द था, ये सारी खुसूसियात उसमें जमा थी। वहाँ पर सिन्फ नहीं थी कि नमाज पढ़ाने के लिए एक अलग पलटन चाहिए, खेती बाड़ी के लिए एक दूसरा तबका चाहिए, ड्राइविंग के लिए ड्राइवरों का एक ख़ास तबका चाहिए, आका ने पीछे खड़े होकर सिर्फ हुक्म चलाने, ये नहीं था। एक ऐसा निज़ाम जिसमें हर फर्द अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक उन कामों का जिम्मेदार है जो वो कर सकता है। इसलिए अगर आप उलमाए कराम के ज़िम्मे आज जिस तरह का माशरा बना हुआ है उनके ज़िम्मे डाल दिया जाए तो फिर ज़ाहिर है माशरा मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगा। दीन का फ़हम सिर्फ एक ख़ास तबके के ज़िम्मे तो नहीं है, हर एक ज़िम्मेदार है कि अल्लाह के भेजे हुए दीन को उसकी जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक तो वो कम से कम सीखे। नहीं सीखता तो वो मुजरिम है। मैं न सीखूं मैं मुजरिम हूँ,
عند اللہ مجرم ہوں, قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا تمہیں تو اتنی آسائشیں تھیں, کیوں تم نے سیکھنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مجتہد بننے, فقیہ بننے, متکلم بننے اور صوفی بننے کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ کرو ٹھیک ورنہ جو ہے جہنم جاؤ گے. نہیں, یہ نہیں ہے. جو آپ کے حلال حرام فرائض اور منہیات کا علم ہے ابتدائی, جس کی بنیاد پر انسان اپنے واجبات ادا کر سکتا ہے, اس کا سیکھنا ہر شخص پر واجب ہے, ہر شخص پر فرض ہے. اب آئیے ذرا اگلے مرحلے پر. زندگی گزارنے کے لیے اجتماعی اس سوشل لائف میں دو اصول ایسے ہیں جو قرآن کی تمام تر تعلیمات کی بنیاد ہے, تمام تر تعلیمات کی, حتیٰ توحید, حتیٰ نبوت, حتیٰ قرآن, حتیٰ معاد. انسانی زندگی میں جن چیزوں کا رول ہے اس میں جو ہمارے کرنے والے کام ہیں ان میں دو کام ایسے ہیں جو بنیادی رول ادا کرتے ہیں. ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر. امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکیوں کے کرنے کا حکم دینا اور اپنی تمام صلاحیتیں ان نیکیوں کے انجام دینے پر صرف کرنا اور دوسرے کو ترغیب دلانا. یہ بنیادی ترین فریضہ ہے. اسی طرح سے نہی عن المنکر, منکرات سے, برائیوں سے, برائیاں چاہے کوئی بھی ہوں ان سے روکنے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کرنا. یہ دو بنیادیں ہیں. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے, قرآن کریم نے ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک گروہ کو ضرور یہ فریضہ نبھانا چاہیے, باقیوں سے ساقط نہیں ہے, لیکن تم میں سے ایک گروہ کو تو ہر صورت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. اب وہ جو گروہ ہے وہ علماء ہم کہہ سکتے ہیں. جی جی اسامہ اسی آیت کے ضمن میں وہ جو گروہ ہونا چاہیے وہ علماء ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ان کے ذمے نہیں ہے؟ جو لکھ سکتا ہے کیا اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ لکھے اور نیکیوں کی ترویج کرے؟ جو بول سکتا ہے کیا اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ جو پریکٹیکلی اپنی توانائی خرچ کر کے ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے, چونکہ یہ چین کی صورت میں انسانی معاشرہ اور انسانی زندگی ایک چین اور زنجیر کی صورت میں ہے. کوئی حلقہ دوسرے سے کٹ کر اس اجتماعی زندگی کو آگے لے کے نہیں جا سکتا. ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اس زنجیر کی طرح سے. جب ایسا ہے تو پھر ہر ایک کے ذمہ پچھلے کی مدد اور اگلے سے مدد لینا دونوں جو ہیں اس کے ساتھ ہیں. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک روایت میں نبی کریم کی آپ کے سامنے پڑھ لوں. فرمایا کہ آمروا بالمعروف, یہ نبی کریم سے منسوب روایت ہے اور اہل تشیع اور اہل سنت دونوں نے نقل کیا ہے. آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. اگر تم نے یہ فریضہ انجام دیا تمہارے معاشرے کی شکل و صورت بدل جائے گی. لیکن اگر تم نے یہ چھوڑ دیا, ان ترکتم, اگر تم نے یہ چھوڑ دیا, یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم. یہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یسلطن اللہ علیکم شرارکم کا کیا مطلب ہے. یعنی ایسا ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ میں گن لے کے گئے, ضرور 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 یہ ہوگا, اتنی تاکید ہے. فرمایا یسلطن اللہ علیکم, تم پر اللہ تمہارے معاشرے کے بدترین شرار, بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا. کیوں؟ تم نے امر بالمعروف نہیں کیا, تم نے نہی عن المنکر نہیں کیا. جب تم نے یہ دو کام چھوڑ دیے, فرائض چھوڑ دیے, تمہارے معاشرے کے یعنی ان سے زیادہ برے لوگ نہیں ہوں گے, بدترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے. جب بدترین لوگ مسلط ہوں گے تو پھر تمہارے نیک لوگ روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, تضرع, خشوع, گریہ و زاری کے مسجدوں میں بیٹھیں گے, کہیں گے یا اللہ ہمیں نجات دے. فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم, ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اچھا سامہ بھائی, دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ ذرا سوچنے والی بات ہے. یعنی بڑا ہی نازک, بڑا ہی اہم اور بڑا ہی لطیف نقطہ ہے یہ کہ نیک لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ اس لیے کہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا, نہی عن المنکر نہیں کیا, نیکیوں سے نہیں روکا, برائیوں سے نیکیوں کی ترویج نہیں کی, برائیوں سے نہیں روکا. تو یہ جو اس وقت نتیجہ ہے اس کا وہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیے آپ کے سوال کے جواب میں اب صرف ایک جملہ کہ
جو کچھ معاشرے میں ہوتا ہے اس کے ذمہ دار ہم سب اپنی ظرفیت اور اپنی طاقت کے مطابق ہے. جو جتنا زیادہ گنجائش رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے. ایک بچہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ذمہ دار نہیں ہے. ایک پاگل جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ذمہ دار نہیں ہے. ایک دیوانہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ذمہ دار نہیں ہے. جس میں جتنی عقل اور جتنا فہم ہے اس کو انڈیویجولی کردار ادا. اچھا سام بھائی سے پہلے کب سوال پوچھیں، مجھے وہ بات یاد آ گئی علامہ صاحب کی گفتگو سے کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر نہیں تو پھر آپ زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے نہیں تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانے، اور دل میں برا جانا ایمان کا کمزور ترین درجہ. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. مفتی ابو محمد صاحب، یہ کس کی ذمہ داری ہے جی؟ یہ گروہ کون سا ہے جس کا حکم ملا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمر فیما افناہ وعن شباب فیما ابلاغ وما له این اکتسب وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم. یہ حدیث میں نے آپ کے اس سوال میں جو دوران بریک آپ کرتے رہے آپس میں، جب بھی کہیں اصلاح معاشرہ کی بات چیت یا ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا وار جو ہے وہ علماء اکرام پر ہوتا ہے. اور علماء اکرام کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہے، تو انہی کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دنیا کے کئی ممالک میں اللہ کے فضل و کرم سے جانا ہوا، اصلاح معاشرہ اور چیز ہے، فلاح و بہبود اور چیز ہے. ٹھیک ہے، فلاح بہبود کا تعلق اصلاح معاشرہ سے نہیں ہے. امریکہ کے اندر قوانین کتنے اچھے ہیں مگر جرائم اس سے بھی بڑھ کر ہیں. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے آخری جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا عَمِلَ فِيمَا عِلْمٍ. آدم کا کوئی بیٹا اپنی جگہ سے قدم کو اس وقت تک ہلانا اٹھانا دور کی بات ہے، سرک بھی نہیں سکے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ اس کے پاس جتنا علم تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا. اللہ اس جملے کے مطابق ہر بندہ ذمہ دار ٹھہرا، عالم تو سب سے زیادہ ٹھہرے، لیکن اس سے مبرہ کوئی نہیں ہے، اس سے باہر کوئی نہیں نکلا. نمبر 1. نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشتی کی مثال دی کہ جس کشتی کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ شریف لوگ بھی بیٹھے ہیں، نیک لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن ایک بندہ اس کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے. اب وہ کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اپنے کام میں مگن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سوراخ تو وہ کر رہا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب جب کشتی کا تختہ ٹوٹے گا، لکڑیاں ٹوٹیں گی، سوراخ ہوگا، پانی آئے گا، تو وہ پانی آنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ کشتی میں سوراخ اس نے کی ہے، اسی کو ڈبونا ہے. وہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ حضرت صاحب بھی ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس حدیث کے مطابق سارا معاشرہ اس بات کا کیا ہوا؟ ذمہ دار ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگاڑ تو جتنا پیدا ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہو ٹھیک کرنے کا. ٹھیک ہے جی. آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرب قیامت میں اسلام کیسے آئے گا یا بعد میں لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی، تو فرمایا جیسے پہلو والوں کی ہوئی تھی. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ اکرام یا اہل بیت اعظام کے طریقے کے علاوہ معاشرے کی اصلاح کر لیں تو یہ ناممکنات میں سے. یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے. وہ غالب کہتے ہیں دل بہلانے کے لیے خیال بھی اچھا ہے، یہ محض خیال ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نے معاشرے کی، جس معاشرے میں حضور آئے وہ اس معاشرے سے گئے قدرت تو نہیں تھا. آج ہمارے ہاں جتنا معاشرہ اچھا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، لیکن جتنا اچھا ہے، میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، میں کسی مسئلے کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام علماء اکرام کی محنت کی برکت ہے. ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں اعتراض بہت آتا ہے. اچھا نہیں گزارش سنیں نا، اعتراض مذہبی طبقے پر جو آتا ہے وہ یہ کہ ہماری مساجد وہاں سے زیادہ، ہمارے مدارس وہاں سے زیادہ، پھر یہاں پر ہم نمازیں وہاں سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، روزے ان سے زیادہ رکھ رہے ہیں. تو ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں جن پر حد لگتی، جن پر سزائیں ہیں، وہ ہمارے ہاں پھر ان سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کا تعلق وہ کہتے ہیں جو علماء جو ہے مساجد ہیں ہر جگہ ہے، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. نظام کی کمزوری کے لیے کہ قانون ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے، سزا کا خوف نہیں ہے، یا سسٹم کی کمزوری ہے. مفتی نوید صاحب جو ہے نا وہ مسکرا بھی رہے ہیں، تنزل وہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے صحیح کہا، اینکرز کا بھی ہے، ہم مان رہے ہیں. اچھا اس میں ویسے ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اس میں حکمرانوں کا بھی قصور ہے. وہ جو حکومت کرتا رہا، صرف باتیں کرتے رہے، 5 سال پورے کرتے رہے، جھوٹے وعدے کر کے کیا کچھ بھی نہیں، صرف علماء پہ پھینکنا بھی غلط ہے. آپ جواب لے لیں سب سے پلیز. مسئلہ یہ ہے اسامہ بھائی کہ یہ جو آپ علماء پر ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں نا، علماء کا کام ریاست کے اندر صرف نشاندہی ہے. اب علماء اکرام جب اٹھ کے محلے میں جا کر کسی کو سزا دیں گے تو قانون کیا کہے گا؟ قانون کی پاسداری نہیں ہے، اور قانون کی پاسداری کا معاملہ علماء اکرام کے پاس نہیں ہے.
बात में कर रहा था नबी इसकी तरफ एंड पे आते हैं। उसमें नबी वो करीम हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आएंगे इस पर, क्योंकि आज मौजू इस तरह का जरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्द से शुरू की है, इज्तिमाइयत से नहीं है। एक एक फर्द के पास अबू जहल एक आदमी था, रात की तारीकी में इंतहाई बारिश के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। फ़र्द से ख़ानदान को तरतीब दिया। अगर आप डायरेक्ट ख़ानदान पे जाएंगे तो मुआशरा, इस्लामी मुआशरा कभी नहीं हो सकेगा। मैं इस इंतहाई ये तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ इंतहाई इख्तिसार के साथ वक़्त को सामने रखते हुए। और फ़र्द से जाकर ख़ानदान बनता है, ख़ानदान से जाकर क्या बनता है, मुआशरा बनता है। दुरुस्त। फिर ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सियासियात है, ये माईशत है, ये रियासत मदीना है, ये बहुत बाद के स्टेप हैं। 13 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे की इशराह फरमाई, और 13 साल के अंदर जिन लोगों ने बैत ऊला है, सानिया है और सालिसा है, इनके अंदर जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए या मुसलमान हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पता है क्या समझाया? 13 साल तक हुजूर ने क्या फरमाया? कोई थप्पड़ भी मारे तो जवाब नहीं देना। अल्लाह, 13 साल तक आप साबित कर सकते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से किसी ने इंतकाम लिया हो अपनी अज़ियत का? इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्द से शुरू की, ख़ानदान पे गए, ख़ानदानों की मुआशरत तो इस्लामी मुआशरा हुई, मदीना की तरफ मुंतकिल होना शुरू हुए। जब मदीना पहुँचे जाकर, वहाँ जब जाकर तादाद बढ़ गई और 28,000 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आकर कुरान करीम मुकम्मल करने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर, ओहद, खंदक, तबूक की शक्ल में सियासियात की तरफ आए। सियासियात की तरफ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े, जब फतूहात होने लगी, लोग आपके करीब आने लगे, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुआशरा तरतीब दिया? किस चीज़ का मुआशरा तरतीब दिया? रियासत मदीना का। ये रियासत मदीना थी। अब रियासत मदीना में ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जंग करके आपने मुल्क हासिल किए, हर जगह लड़ाई करके, तलवार चला के। आप देखें 8 रियासतें आज भी तारीख़ इस्लाम में ऐसी मिलती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और वस्ती एशिया की 8 बड़ी रियासतें। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, मस्ताने, परवाने, हज़रात सहाबा सिर्फ तिजारत की गरज से गए। इनकी तिजारत की सीरत को देखकर, इनके इस्लामी मुआशरा को देखकर, इनके किरदार और गुफ्तार को देखकर ये 8 रियासतें मुकम्मल तौर पर अपनी अवाम के साथ मुसलमान हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा निज़ाम हमें देखने को नहीं मिला। आज भी हमारा मुआशरा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर है। उलमा आज अपना किरदार बड़े अच्छे अंदाज से खानका की शक्ल में, जी आप हर वक्त हम बेहतर हैं, जी नफी ना करें। मैंने देखे, नहीं मैं नफी नहीं कर रहा, मैं तो एक आर्गुमेंट लेकर आ रहा हूं। अरब अमारात के अंदर आपको भी पता है, मैं आपकी सोच का हामी हूं, लेकिन 5-6 साल में रहा हूं, मुरतानिया जाना हुआ, जॉर्डन जाना हुआ, आउट ऑफ कंट्री के बेशुमार ममालिक देखे। आप वहां सड़कों से अंदाजा ना लगाएं कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, रूल्स अच्छे हैं, वहाँ सिग्नल पर हम रुकते हैं, तो तुर्की जाते हैं जनाब, यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। मगर जैसे अखलाक, अदाब, मोहब्बतें हमारे मुल्क में, पूरी कायनात के अंदर ऐसा कहीं नहीं है। और आज भी जितने यहाँ पर इस्लामी मुआशरा जितनी आज अच्छा है, वो सिर्फ उलमा की बरकत से, खानकाहों की बरकत से, मदारिस की बरकत से, मसाजिद की बरकत से। हमारे सेट की रौनक भी उलमा की बरकत से है, और उन्हीं में अल्लामा साहब। सड़कों की सड़कें तो फिर वो नून लीग के दौर में भी अच्छी बनी गई, लाहौर की एटलीस्ट। बात करिए, आज मौजू ही आपका है। सड़कें मैटर करती नहीं है। एक गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ, आपने अल्लामा साहब से कहा कि उलमा ने जिम्मेदारी, मैं दावे से कहता हूँ इस मुआशरे ने जो उलमा को जिम्मेदारियां दी हैं, उलमा ने पूरी की हैं। बताइए किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, सुबह 4 बजे मौलवी का दरवाज़ा खटखटाया गया, उसने आके अजान दी या नहीं दी? पाकिस्तान भर में मेरा दावा है, एक दिन कोई मस्जिद बता दें जहाँ किसी भी मसलक की मस्जिद हो कि वहाँ एक दिन नमाज 1 मिनट लेट हुई हो, वक्त पर जुम्मों को अदा किया जाता है, वक्त पर नमाजें अदा की जाती हैं। कोई मर जाता है, खानदान वालों को जनाजा पढ़ना आए या ना आए, उलमा उसका जनाजा पढ़ाते हैं। और मैं कल परसों एक तस्वीर देख रहा था फेसबुक पर कि जनाब पाइप लेकर और गटर के ऊपर रखकर एक मुर्दे को जो है वो नहलाया जा रहा है। ये है उलमा से दूरी का सबब। आपके घर में बंदा मर जाए, नहलाना उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, वो आके गुस्ल देते हैं। हमारे मुआशरे में उलमा ने, कुदरतुल्लाह साहब ने एक बात लिखी है, उस पर बात मैं खत्म करता हूँ, दीगर उलमा ने बात करनी है, कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी उन अय्याम में वो हिंदुस्तान के किसी इलाके में गए, वहां मस्जिद पर ताला लगा हुआ था और वहां नमाज नहीं होती थी, वहां के मुसलमान बेरारवी का शिकार हो चुके थे, लेकिन हफ्ते बाद वहां एक मौज़न आता था, वो मस्जिद को खोलकर अजान देकर फिर ताला लगा देता था। कुदरतुल्लाह शहाब ये लिखता है, पाकिस्तान का बेहतरीन ब्यूरोक्रेट, वो ये लिखता है कि जब पाकिस्तान बना तो वो जो मौलवी की आजान की वजह से कमजोर तरीन मुसलमान थे, उनका वोट भी पाकिस्तान के हक में आया। तो किरदार किसने अदा किया? सोचिए जरा,
صبح علماء کون اٹھ مشائخ کر کا ہے، سردیوں کی مانتے ہیں۔ تاریک راتوں میں صبح 4 بجے مسجد کھول کے جہاں برف پڑتی ہے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو علماء تو کردار ادا کرتے ہیں. ہمارا گلہ تو یہ ہے صرف اتنی بات ہے کہ کیا ہمارے حکمرانوں نے کبھی انصاف کیا؟ آپ کہتے ہیں علماء سیاستدان نہیں ہے، علماء جو ہے وہ سائنسدان نہیں ہے، لیکن پہلے جو ہمارے سائنسدان تھے ان کو ترقی کے لیے جناب تمام تر فنڈز مہیا کیے گئے. آج تو آپ مدارس کے فنڈ بند کر رہے ہیں، ان کا چندہ لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل مدارس اور علماء اپنا معاشرے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور میرا چیلنج ہے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو، پاکستان کے تمام اینکرز کو، پاکستان کے تمام ذمہ دار لوگوں کو، آؤ میرے ساتھ 1 to 1. آپ ایسا نہیں چلے گا میں ڈیبیٹ کر لے کوئی بڑے سے بڑا دانشور، میں علماء کو ثابت کروں گا کہ علماء کردار ادا کر رہے ہیں، معاشرے کے دیگر طبقات اچھا ایک منٹ آپ کی اجازت سے آپ نے اینکرز کو بھی اندر رگڑ دیا اور ایسے نہیں چلے گا کبھی. میں نے تو ابھی بولے اسامہ بھی میں نے تو ابھی ڈس ایگری کی کہ ساری بات علماء پہ پھینکنا غلط ہے، حکمرانوں کا بڑا کردار ہے. جو سوال پوچھے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ سے یہی سوال ہوتے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں. آپ لوگوں پہ پوری ذمہ داری پھینکنا غلط ہے. میں نے کہا آپ ایسے حکمرانوں کا بھی کردار ہے. بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. بات یہ جو آپ نے کہا اس پر تو صرف علماء سر آنکھوں پر، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ رول وہ پلے کریں. مگر اصلاح معاشرہ میں یہ صرف آپ بھی مانیں گے یہ چیزیں نہیں ہیں جس کا ہم ذکر کریں، ملاوٹ اور 2 نمبری اور فراڈ اور یہ سب کچھ، اس میں بھی علماء کے جیسے جی آپ محلہ نہیں بدل سکے. علامہ صاحب میں عرض کروں کہ مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصلاح کے لیے نا کٹے ہی نہیں کسی کے ہاتھ، اصلاح کے لیے ضروری ہے. بچے رات کو جاگتے رہتے ہیں، اب تو یہ حال ہو گیا کہ مجھے بھی کئی دفعہ نیند نہیں آتی. میں آپ ناراض کیوں رہے ہیں پہلے مجھے بتائیں، ناراض کیوں رہے ہیں؟ بات تو سن لیں پوری. میں یہ جو لگا ہوا نا یہ آپ کو پہنا دیتا ہوں. آپ کو دیکھ کر میرے پہ گفتگو آتی ہے 3-4 لوگ بیچ میں کود پڑتے ہیں. نہیں میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، کوئی نہ آئے کوئی نہیں کودے گا. یہ دیکھیں میں کھڑا ہوں. 3-4 انہوں نے میں اور مفتی نوید صاحب کو کہا ہے، انہوں نے ایک تو میں ہوں نا، باقی 3-4 میں سے باقی کون؟ اس کو نہیں میں روک سکتا. ایک تو میں ہوں. میں ڈیبیٹ میں پہلے تھوڑا سا حصہ ڈالوں گا. دیکھیں ہمارا تعلق مدارس سے ہے، مدارس دنیا سے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کثیر تعداد میں اسکول بھی موجود ہیں. آپ سرکاری اسکولوں کا حال جا کے دیکھ لیں، آپ یونیورسٹی اور کالج کا حال جا کے دیکھیں. آپ مدارس میں بھی چلے جائیں اور یونیورسٹی اور کالج میں بھی چلے جائیں، جہاں ان کی فیسیں بھی دیکھیں، وہ باقاعدہ فیس لی جاتی ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں لاکھوں روپے سالانہ اخراجات ہیں. یہاں آپ علماء کے مدارس میں چلے جائیں، فری آف کاسٹ پڑھایا جا رہا ہے. اب تو اسکول سسٹم بھی ہے. اچھا اب آپ آ جائیں مسجدوں پہ، جیسے حضرت نے عرض کی بڑی پیاری بات، آپ سخت سردی ہے، مؤذن امام فجر میں اٹھے گا، مسجد میں گیزر لگا ہے نہیں لگا ہے، مسجد کا ماشاءاللہ جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں ٹی وی کا بل بھی ساتھ ہوتا ہے، گیس کا بل بھی آئے گا، اس میں بھی کمرشل بل آتا ہے مسجدوں کا. تو اس سے گزارش یہ ہے، آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہیں، ہسپتال میں کام چھوڑ دیتے ہیں، لاہور میں ہر جگہ دیکھتے ہیں، نرسیں چھوڑ دیتی ہیں. کئی میڈیا چینلوں پر میں نے دیکھا کہ تنخواہیں نہیں ملی، ان کا بھی معاملات ہر جگہ ہے. ہر آپ نے کبھی دیکھا کہ امام مؤذن علماء آئے ہوں پریس کلب پر یا کہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہ تو 5000 ہے. مؤذن کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ بڑا گہرا پوائنٹ. آپ امام کو کیا تنخواہ دے رہے ہیں؟ بڑا معمولی سا وظیفہ ہوتا ہے. معمولی، یعنی اب اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کوئی مؤذن احتجاج نہیں کر رہا، اذان وقت پہ ہو رہی ہے، کوئی امام ہڑتال نہیں کر رہا، 5 وقت. کبھی آپ نے سنا امام مؤذن ہم نے کہا جی آج ہڑتال ہے، آج نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، احتجاج کرتے ہیں لیکن وہ ناموس رسالت کے لیے احتجاج ہوگا، وہ اکابرین کے لیے احتجاج ہوگا، وہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایشوز پر احتجاج ہوگا. سوال اپنی ذات کے لیے احتجاج نہیں کرتے. بالکل تم یہ گزارش یہ اصل میں بڑی تحمل سے بات کرتا ہوں، تو اس میں یہ کہ آپ میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پھر بھی سب سے زیادہ مظلوم طبقہ یہی ہے. اور ابھی بھی گولیاں انہی پر برسائی جاتی ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی بات کریں، یہ ناموس رسالت کی بات کریں، یہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، شہید بھی یہ کیے جاتے ہیں، جیلوں میں بھی یہ ڈالے جاتے ہیں، پھر مقدمات بھی انہی پہ چلتے ہیں بیچاروں پر، اور اسلام اور پاکستان کی بقا کی بات بھی یہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے کون ہے دین کے وارث، علماء چھوٹی ذمہ داری علماء ہے نا، تو ذمہ داری اسی لیے تو نہیں سے دیکھتا بھی انسان، ہمارے جو تاجر مشکل آتی ہے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک عالم دین کا کیا مشکل آتی ہے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، معاشرے میں مشکل آتی ہے ہمارے مذہب میں، آپ کا جو مقام ہے ہمارے مذہب میں، جو آپ کا رتبہ ہے، جس کے ساتھ مفتی لگا، علامہ لگا، بہت بڑی بات. بالکل ہاں مقام تو ہے اتنا، جتنا بڑا مقام. اب کبھی آپ نے دیکھا کسی چیف جسٹس نے سوموٹو لیا ہو جی امام اور مؤذن کی تنخواہیں بہت کم ہے؟
یہ مثال دے رہا لینا ہوں چاہیے، آپ لینا ہر جگہ لیا بات جاتا آپ ہے صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل لیکن صحیح کہہ ہمارا المیہ یہ یقین کریں یہ پسا ہوا طبقہ ہے پھر بھی کیونکہ یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کیا بات یہ قرآن پڑھتے ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں ہم ان کی ویک پوائنٹ خامیاں تلاش کرتے ہیں ان کی خوبیاں نظر انداز کرتے ہیں آپ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ علاقے میں کہ امام نے 40 سال خدمت کی ہو آپ نے کبھی سنا اس کو کسی نے رہنے کا گھر دے دیا ہو بھائی آپ نے 40 سال وہ تحریم پیچھے سے کہہ رہی ہے کہ 40 منٹ بھی کسی کو اگر نیند نہیں آتی اس کے لیے وظیفہ دیکھیں آپ ہمارے سرکاری اداروں میں کیا ہوتا ہے پینشن ملتی ہے باقاعدہ یہاں تو امام جب بوڑھا ہو جاتا ہے حضرت صاحب بڑے پوائنٹ جب وہ 40 سال خدمت کرنے کے بعد جب وہ ضعیف العمر ہو جاتا ہے اس کے بچوں کا گھر بھی نہیں ہوتا مسجد والے کہتے ہیں جی امام صاحب بوڑھے ہو گئے آواز خراب ہو گئی گھر کب خالی کر رہے ہیں اب نیا امام آئے گا مجھے آپ بتائیں بیچارے سرکاری ہر جگہ پینشن دی جاتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں کورٹوں میں کیس جاتے ہیں جو امام عالم خطیب ہے جس نے 40-50 سال آپ کو دے دیے ملک و قوم کی خدمت کی 5 وقت اذان دی نماز پڑھائی اس کا گھر کہاں ہے اس سے بچوں کا مستقبل کیا اس کی اولاد سوال کر رہی ہے کہ بھئی ہمیں تو گھر بنا کے دیں ہمارا مستقبل کیا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی امام اور عالم ہی برے ہیں بھائی اس وقت سب سے اچھا کردار علماء کا ہے حفاظ کا ہے ائمہ کا ہے آپ دیکھیں قاری کتنے عرصے میں تیار ہوتا ہے ایک تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کبھی سرکاری اسکولوں کا بھی وزٹ کریں آپ یونیورسٹی اور کالجوں کا بھی حال دیکھیں الحمدللہ مدارس فری آف کاسٹ چل رہے ہیں یقین جائے اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج مدارس میں ادب سکھایا جاتا ہے مدارس کا بچہ ماں باپ کے ہاتھ چومے گا یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے بعض لوگوں کے بچے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں بیچارے گھر سے نکال دیتے تو عرض یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کو بھی سوچنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اللہ کو جان دینی ہے قیامت میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمیں کیا تو آپ نے بڑی پیاری حدیث بیان کی تھی میں اس کو آخری میں کہ پہلے سب سے پہلے زبان ہاتھ ہے یہ ہمارے حکمران کا کام ہے قانون کے لوگوں کا کام ہے آپ کو پتا ہے عدالتوں میں اب پیسہ چل رہا ہے بدقسمتی ہمارا انصاف ہو ہی نہیں رہا تو اب دوسری بات زبان سے علماء کا کام بھی ہے اساتذہ کا کام بھی ہے ٹیچروں کا کام بھی ہے جو صاحب سر اب آج دل میں برا وہ عوام کا کام ہے تو اللہ ہم پر رحم فرمائے بہت برے حالات ہیں اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کیا جب وقت پڑا ہے یہ دن دیکھیں اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے تدبیر کوئی امت کے سنبھلنے کی نہیں اب تیری ہی دعا ہے جو مقبول خدا ہے تو صحیح بات ہے ہم شہداء کی قربانیوں کے صدقے جنہوں نے 20 لاکھ جانیں دی تھی پاکستان آج قائم اور پاکستان تا قیامت قائم رہے گا عبداللہ شاہ غازی کا فیضان ہے داتا گنج میں شریف کے قدموں کی برکت ہے میں کہتا ہوں بابا فرید الدین کی برکت ہے شہداء اور اہل بیت کا صدقہ آج ہم چل رہے ہیں اللہ کرے اب آپ نے کہہ دیا نا صحیح بات ہے وہاں سے آپ ہمیں وظیفہ بتا دیں آج آپ نے جذباتی کر دیا لیکن آج بہت اچھا بول رہے ہیں مطلب انہوں نے دل کی بات کہی اور یہی بات ہے نا کہ اس محفل میں دل کی بات آپ نے کہی اور کسی کے لیے آواز اٹھائی آپ علماء کے خلاف نہیں میں اب سوال کروں گا جتنے لوگ اذان دیتے ہیں جتنے لوگ مؤذن ہیں انہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے آج نہیں پھر ہم سب کا فرض ہے ان کے لیے آواز اٹھانا ہمارے علماء پر پھر ہمارے حضرت منسٹر ہیں تو اور بڑے دل سے بول رہے ہیں بڑے یہ مسجدیں نہیں ہوں گی یہ علماء نہیں ہوں گے میرے بچے کدھر جائیں گے میں نے مفتی نوید صاحب نے اور شاہ صاحب نے جو بات کی مفتی وسیم کا بھی آنا ہے ابھی ان سے بھی بات کرنی ہے جو ہم حضرات نے بات کی شہیدی صاحب وہ بھی ڈیفینڈ کریں گے علماء کو ایسی بات جی سب وہ تو سب خلاصہ اس کا یہ ہے کہ علماء اکرام اپنا کردار ادا کر رہے ہیں دراصل میں جس طرح علماء اکرام کو یہ شریعت نے جس طرح حکم دیا نا امت کی اصلاح کرنے کا آج کی ریاست اس کے اینٹی جا رہی ہے خلاصہ یہ ہے اچھا وظیفہ دے دیں جو بچے سوتے نہیں ہیں بڑے بھی ایسے ہیں جو ہمارے مفتیان اکرام کا مذاق آج نا شاہ صاحب نے علماء کی تقلیل اور تصدیق کی جاتی ہے آپ یقین کریں ہمارے اگر منسٹر بیٹھ کر وفاقی وزیر بیٹھ کر ہمارے مفتی اعظم پاکستان کا مذاق اڑائیں گے ہمارے علماء کی تدلیل کریں گے تصدیق کریں گے تو معاشرہ کہاں جائے گا تو یہ تحریم کہہ رہی سوشل میڈیا پہ بار بار سوال آ رہا ہے پیچھے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بتائیں کہ جو بچے خاص طور پہ یونیورسٹیز کا آپ ذکر کریں جاتے ہیں پوری رات جاگتے رہتے ہیں موبائل فون پکڑ کے تو نیند نہیں آ رہی کچھ بڑوں کو نیند نہیں آ رہی کیا یہ انزائٹی ہے ڈپریشن ہے کوئی پریشانی ہے ٹینشن ہے یا ہمارے کئی دفعہ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے سکون کی نیند نہیں آتی بیماری ہے جس کا نام موبائل ہے موبائل ہے بالکل موبائل کی روشنی سے ویسے نیند اڑ گئی وظائف میں دیکھیں افکار میں بڑی طاقت ہے علماء بیٹھے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ایک صحابی رسول کو دودھ میں زہر ملا کے دیا آپ نے یہ دعا پڑھ کر وہ دودھ نوش فرما لیا زہر کا اثر ختم ہو گیا زہر کا اثر زائل ہو گیا ان پر اثر نہیں تو پتہ ہی چلا وظائف میں طاقت ہے پڑھنے والی زبان چاہیے ہم اپنے شکم کو لقمہ حرام سے بچائیں اور قرآن اچھا پڑھیں تو وظائف میں طاقت ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو وظائف میں طاقت ہے تو اس کے لیے ایک شوگر کے لیے اور اسی طرح جو جن کو نیند نہیں آتی بلڈ پریشر کے مریض ہیں جوڑوں میں درد ہے ان کے لیے ایک مشترکہ ایک وظیفہ ہے اس کی برکتیں
آپ جب بھی کھانا کھائیں, آج کل ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں, سحری اور افطار میں 2 ٹائم, تو آپ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, سورہ قدر پوری اور سورہ کوثر یہ 3 بار پڑھیں, اول آخر درود پاک 3 بار پڑھ کے کھانے پہ دم کر دیں, پھونک دیں اور پھر وہ کھانا نوش فرمائیں. الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں, آپ کو پرسکون نیند آئے گی, شوگر آپ کا نارمل رہے گا, بلڈ پریشر نارمل رہے گا, اور جوڑوں کا درد اس میں افاقہ ہوگا. میں اس کی برکتیں دیکھ چکا ہوں. آج ویسے شاہ صاحب کا ڈے میں کہہ رہی ہوں آج. اچھا شاہ صاحب ڈاکٹر بھی بن گئے, بہت اچھی بات کہ مطلب جوڑوں میں بھی درد نہیں ہوگا. صرف نیند کا پوچھا, لیکن اس میں دیکھیں 3 فائدے کہ جوڑوں میں بھی درد نہیں ہوگا, شوگر پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں, بلڈ پریشر کا مریض بھی. نیند کا مسئلہ یقین کامل سے اس کو پڑھیں 3 بار, اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں, الحمدللہ اس کی برکتیں آپ کو خود نظر آئیں. سبحان اللہ. اچھا مفتی وسیم صاحب 1-2 منٹ ہیں, اذان فجر کا وقت ہو جائے گا, پھر آپ کے پاس ہی آئیں گے, تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں کچھ آپ ابتدائی کہہ لیں. مان لیا علماء اپنا کردار ادا کریں, میں بھی اس سوچ کا حامی ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے ابھی تو یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, مگر پھر یہ جو بگاڑ ہے, کیا ہم مان لیں کہ ہمارا معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم سب ٹھیک جا رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں غلط ہیں تو پھر اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کا سوال بہت اہم ہے, اور بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بریک لینی ہے, تو بات پھر نامکمل رہے گی. اذان فجر کا تو نہیں, لیکن ابھی جو 2 منٹ ہے اس میں آپ کی بات کسی اور پر نہیں آئیں گے, آپ پر نہیں آئیں گے. دوبارہ کنٹینیو کریں. ایک بات ہے, ویسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں دونوں حضرات کہ میں مختصر بات کرتا ہوں, تو آپ نے اس کو اتنا پسند کر لیا ہے کہ میرے لیے بالکل ہی اختصار. لیکن آج آگے گلا نا, شاہ صاحب نے سارا آپ کا ٹائم لے لیا, بس اب آج تو میں اور سامہ بھائی ہماری شامت نہیں آئی, آج شاہ صاحب نے ٹائم لیا زیادہ. جی آپ کا سوال بہت اہم ہے. چلے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں بریک سے پہلے, پھر اس کو آپ کنٹینیو کروائیے گا لازم. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے, کیونکہ ابھی 15-20 دن سے رمضان میں اتنی ترغیب دلائی, ساری باتیں بتائیں, لیکن آج آپ نے ایک ایسی چیز کو کلک کیا ہے کہ بھائی یہ تو پتہ چلے کہ یہ چیزیں معاشرے میں نافذ کیسے ہوں گی. یعنی آج آپ نے یہ طے کیا ہے کہ ان ذمہ داروں کا تعین کیا جائے کہ جن کے ذریعے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے, یہ ساری اچھی باتیں نافذ ہو سکیں. تو یہ بہت ہی اہم آپ نے, یعنی یوں کہہ لیں آپ آج اسٹیک ہولڈرز کو آپ لے آئے کہ بھئی پتہ تو چلے کہ کیسے ہوگا یہ سارا کام. بنیادی طور پر ایک اصول یاد رکھیں آپ کہ معاشرے کی اصلاح کرنے میں اگر ہم دین اسلام کے نظریے کو دیکھیں تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر جتنے اس کے پاس اختیارات ہیں اس کے حساب سے وہ ذمہ دار ہوگا. اگر کسی کے پاس کوئی بڑا منصب ہے تو اس کی ذمہ داری اس حساب سے ہوگی, کسی کے پاس چھوٹا منصب ہے تو اس کے اوپر اس حساب سے ذمہ داری ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے, حاکم ہے, اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں, اس کی کوئی رعایا ہے. لہٰذا ہوگا یہ جو جتنے اختیارات کے ساتھ حاکمیت رکھے گا اسی حساب سے اس کے ماتحت رعایا کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا. بس یہیں سے اسی کی تفصیل جانیں گے آپ سے. اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے, اس کے بعد گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ اکبر. اچھا جی, چونکہ اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے, ایسے ہی ایک بات ذہن میں آ گئی. میرے کلیگ ہیں بڑے ہی نیک, جن کو میں ولی اللہ بھی کہتا ہوں, نام میں نہیں لوں گا, ڈاکٹر فضا کو پتہ لگ گیا. تعریف کے لیے میرے کیسے نام لیا جا سکتا ہے, مجھے بھی بہت اچھے وہ لگتے ہیں. پھر مجھے بعد میں گلا کریں گے. تو وہ اتنے نیک اور شریف آدمی ہیں. میں نے ان سے بچیوں کے حوالے سے پوچھا, ان کی بیٹیاں کہتے ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کر لی, انہوں نے خود بھی اسکول کھولا ہوا ہے تربیت کی نیت سے بھی. تو کہتے جی میں تو کالج اتنے پھراؤں, لیکن میں نے سوچ لیا میں اپنی بچیوں کو کالج نہیں بھیجوں گا. تو یہ جو یونیورسٹی اور کالج اور ان کی بات ہوئی اور مدارس کی, اور اس میں مجھے محمد علی شاہ صاحب کی بات سے یاد آیا کوئی, تو ہمارے الحمدللہ علماء کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج وہ اتنا اچھا معاشرہ دے رہے ہیں کہ لوگ یونیورسٹی سے جب کمپیئر کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ کیا کیا وہاں پر حالات ہیں. اچھا, جو بات ہو رہی تھی محمد وسیم صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, حاکم ہے, اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا. جی ہاں بالکل. تو وہ حدیث پاک کا ایک حصہ میں نے بتایا تھا. پھر آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گھر کا بڑا ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اور قیامت والے دن اس کے ماتحت جو گھر کے افراد ہیں ان سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. پھر حضور نے فرمایا جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے مال کی ذمہ دار ہے, اس سے بھی اس کی رعایا سے متعلق پوچھا جائے گا. پھر حضور نے فرمایا جو غلام ہے وہ اپنے آقا کی چیزوں کا ذمہ دار ہے, لہٰذا اس سے بھی اس سے متعلق پوچھا جائے گا. اب جب ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں کسی شخص کو بھی غیر ذمہ دار نہیں چھوڑا. ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے. علماء کرام یہاں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی ذات میں ایک حاکمیت رکھتا ہے, ہر انسان, کیونکہ ہر انسان کے ماتحت کچھ نہ کچھ اس کی رعایا ضرور ہے. جیسے گھر کا بڑا فرد ہے تو وہ گھر کے لوگ اس کے ماتحت آ گئے, اور اسی طریقے سے بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بہن بھائی اس کے ماتحت آ گئے. ایک مسجد کا امام ہے تو اس کے ماتحت اس علاقے کے لوگ آ گئے. پھر ایک ٹاؤن کا بڑا ہے, پھر ایک شہر کا, پھر ایک ملک کا, یعنی جس اختیار کے ساتھ جسے بھی جو ہے وہ اختیارات ملتے ہیں اس کے ماتحت اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح ایک انسان اس کے بدن کے جو اعضاء ہیں, جیسے میرے ہاتھ ہیں, میری زبان ہے, میرے کان ہیں, میری آنکھیں ہیں, یہ اعضاء بھی میرے ماتحت ہیں. تو میری حاکمیت اپنے بدن کے اعضاء پر ہے, میرے دماغ پر ہے, کیونکہ دماغ کی صلاحیت جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کو میں اپنے اختیار سے استعمال کرتا ہوں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے, تو وہ جو قابلیتیں, وہ صلاحیتیں ان کے اندر ہیں, وہ بھی اس شخص کے ماتحت ہیں. اب ہوگا کیا کہ قیامت والے دن ہر شخص سے اس کے ماتحت چیزوں سے متعلق پوچھا جائے گا. جس شخص کو اللہ نے علمی صلاحیت دی ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا, بدن کے اعضاء ہیں تو اس سے متعلق پوچھا جائے گا, گھر کا سرپرست ہے تو اس سے اس کی رعایا جو اس کے ماتحت آتے ہیں ان سے متعلق پوچھا جائے گا. الغرض کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو میری ذمہ داری نہیں تھی, یہ علماء کی سمجھ لیں, حاکموں کی سمجھ لیں یا اداروں کی سمجھ لیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اپنی اپنی جگہ پر ہر شخص کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی. اب دیکھیں نا قرآن پاک میں کیا فرمایا, افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, فرمایا کہ کیا تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. انسانوں سے کہا جا رہا ہے, اللہ نے فرمایا تمہیں بیکار اور غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیا. اسی طرح جو کائنات بنائی اس کے بارے میں بھی ایک اصول دیا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہا کہ یہ کائنات بھی بیکار پیدا نہیں کی.
نہ یہ کائنات جسے ہم استعمال کرتے ہیں، نہ یہ ہمارا معاشرہ یہ بیکار ہے، نہ انسان بیکار ہے. ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے بھائی میرے اوپر ذمہ داری ہے کیا. بالفرض میں ایک عالم ہوں، مسجد میں ہوتا ہوں، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے محراب اور ممبر سے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے جتنا اچھا کام کر سکتا ہوں میں کروں. آپ میڈیا پر بیٹھے ہیں، آپ کو یہ پلیٹ فارم ملا، آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، آپ کی آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو زیادہ سنبھل کر چلنا ہوگا کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، کہیں میں کسی کو کوئی مس گائیڈ نہ کر دوں. لیکن یہ معاشرہ بنانے میں کردار سب کو ہی ادا کرنا ہوگا. اور ایک اصول ہے. جی آپ فرمائیے. میں تو اس گروہ کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ پھر وہ جو گروہ ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر والا، میں دوسری آیت پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں نا. انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس سے ایک گروہ کا تعین ہوا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں تو پوری امت کو بتایا گیا. وہ ایک مخصوص گروہ، وہ تو چونکہ ہے نمائندگی کرنے والا، وہ قائد کی حیثیت سے چلنے والا. اوور آل اللہ نے پوری امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم بہترین امت ہو. تم سب بہترین کیوں کہا؟ اب دیکھیں نا، اس بات پر تو ہم نازاں کہ بھائی ہم بہترین امت ہیں، اس بات پر ہمیں بڑی خوشی اور یہ فخر ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک امتوں میں بہترین مقام ملا. لیکن ساتھ میں ایک ذمہ داری دی گئی ہے نا، ساری امت کو دی گئی ہے. جب اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو تب اس مقام تک پہنچیں گے، تب اصلاح معاشرہ بھی ہوگی. جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے، ایک طریقہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھنا. امین شہیدی صاحب نے جو ایک پلاٹ کی مثال دی تھی نا کہ ایک مشرک ہے تو وہ تو کام کر رہا ہے، ایک مسلمان نہیں کر رہا، لیکن رزلٹ وہ مشرک والا چاہ رہا ہے کہ اس کی زمین میں بھی اس طرح کا اناج نکل آئے. تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. اس وقت اگر پوری دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہوئے ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی کافروں نے بڑی ترقی کر لی، ان کے ہاں بہت سہولیات آ گئی ہیں، بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، ہم پیچھے رہ گئے، تو اس میں ہم نے اللہ کی سنت کی خلاف ورزی کی ہے. وہ کس طرح کی ہے؟ کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم میدان عمل میں اتر کر خود محنت کرتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، کام کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے. یہ کوئی آخرت کا مسئلہ نہیں ہے. آخرت کا دار و مدار اعمال صالحہ پر جو ہے وہ تو آخرت میں حساب ہوگا. لیکن دنیا میں اگر اپنی کوئی پہچان، کوئی نام، کوئی اپنا مقام بنانا ہے تو اس کے لیے محنت ہے. اب قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ اللہ کا اعلان ہے. جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، جیسے ہم اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں، جب تک ہر فرد اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا کہ میں اپنے معاشرے کو بہتر بناؤں، اس وقت تک صرف دعاؤں سے معاشرہ نہیں بدلے گا، تبدیل نہیں ہوگا. جزاک اللہ. علامہ سعید الحسینی صاحب دعا کے لیے آپ سے درخواست کرنی ہے، اگر آپ اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ضرور کہہ لیں، لیکن دعا کے لیے دعا بھی کر لیں گے اور اس حوالے سے کچھ بات بھی کر لیں گے. جس طرح مفتی صاحب نے بھی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. سبحان. تو قوم کے اندر ہر فرد داخل ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حالات کو بدلیں. ٹھیک، اپنے آپ سے شروع کرے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی حالت کو تبدیل کرے. یہاں تک ہم تو یا ذمہ داری علماء پہ ڈالتے ہیں یا دوسرے. آج کل جو خرابی سب سے زیادہ بڑی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو ہم نے ایک الگ سا طبقہ سمجھا ہوا، اس کو معاشرے کا فرد نہیں سمجھا ہم نے. اس کو ہم الگ سے یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق ہے، بلکہ سب ایک جیسے مخلوق ہیں. ان کو اللہ نے علم عطا کیا یا قرآن کا حفظ کیا، جو اللہ نے جو کچھ دی اللہ کے انعامات ہیں. میں یہ بھی چاہوں گا اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ علماء بھی یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں پوری طریقے سے، ہمیں ادا کرنا چاہیے مزید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ کروں گا. ولئن کفرتم، اور اگر انکار کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. تو ہمیں ہر شخص کو چاہیے کہ ہم کم کر رہے ہیں. اگر علماء کر بھی رہے ہیں تو وہ اپنی
ذمہ داری کم ادا کر رہے ہیں. ہمیں اور زیادہ مطلب اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، مدارس کو بھی، مساجد کو بھی، علماء کرام کو بھی. اور اس حوالے سے علماء کرام کو اپنے مجالس بٹھانے چاہیے بغیر کسی مطلب ہے کہ مسلک اور اس کے اختلاف کے. تمام مسالک کے علماء کرام اس پہ بیٹھیں اور اس پہ مشاورت کریں کہ ہمیں معاشرہ کو آگے لے جانے کے لیے کیا کیا کرنے چاہیے. ٹھیک. تو بسا یہ نہیں کہ چینل والوں نے بلا دیا ہم بیٹھ گئے. جی جی. چینل والوں نے نہیں بلایا تو ہم نہیں بیٹھتے. ہمیں خود سے علماء کرام کو، مدارس کو سوچنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں اور عوام الناس کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں سوچیں. صحیح. اور جو کمیاں ہیں وہ کمیاں ہم دور کریں. دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم الميزان. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الہ العالمین، آج جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو غیر اخلاقی چیزیں موجود ہیں، الہ العالمین ہمیں اپنے ذات سے، اپنے گھر سے الہ العالمین اس کو نکالنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین معاشرے کی اصلاح کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر فرد اور ہر عالم، ہر شخص اپنی ذمہ داری اٹھانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین کی اس دنیا سے، اس ملک سے جو معاشرتی کمزوریاں ہیں، اکثر ہم جھوٹ بولتے ہیں، الہ العالمین ہمیں جھوٹ سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جھوٹ ہی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور سب کو الہ العالمین جھوٹ سے نجات عطا فرما اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اس معاشرے کو درست فرما. اور الہ العالمین جس طرح دوسرے ممالک، مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، الہ العالمین ہمیں دنیاوی ترقی بھی عطا فرما، روحانی ترقیاں بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.